السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے یوسف علیہ السلام بن یعقوب بھی ایک تھے۔ یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے اور بہت ذہین تھے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام دوسرے بھائیوں کی نسبت ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا۔ یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے قصے کو۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس خواب کو نہ سمجھے کہ کس طرح ستارے، سورج اور چاند ایک انسان کو، ایک آدمی کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ ننھے یوسف اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یہ عجیب خواب سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، بے شک میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام، اللہ تمہیں برکت دے، تیری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے۔ اللہ نے انعام کیا تمہارے لیے، اللہ نے انعام کیا تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر، اور اللہ نے انعام کیا تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر، اور یقیناً وہ تم پر انعام کرے گا اور آل یعقوب علیہ السلام پر بھی انعام کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے اور لوگوں کی طبیعتوں سے خوب واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غالب آ جاتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کیسے کھیلتا ہے۔ بس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے بھائیوں میں یہ خواب کسی کو نہ بتانا۔ تمہارے 11 بھائی ہیں، ان 11 میں سے کسی کو بھی یہ خواب مت بتانا، وہ بلا شبہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب تو نہ بتایا، لیکن بھائیوں کا حسد سامنے آنا شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنی والدہ میں سے ایک اور بھائی تھے، ان کا نام بنیامین تھا، اور یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو بہت چاہتے تھے۔ بنیامین سے بھی بہت محبت کرتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان دونوں جیسا کسی اور کو نہیں چاہتے تھے۔ جو باقی بھائی تھے ان 10 بھائیوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے تھے جیسے ان دونوں کو کرتے تھے۔ تو وہ جو باقی 10 بھائی ہیں وہ ان سے حسد کرنے لگے اور خفا ہوتے اور کہتے کہ ہمارے ابا جان یوسف اور بنیامین کو کیوں چاہتے ہیں، جبکہ وہ دونوں چھوٹے اور کمزور ہیں؟ ہم سے یوسف اور بنیامین جیسا پیار کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، سب کام کرتے ہیں؟ لیکن یہ عجیب بات ہے، اور یوسف چھوٹے لڑکے ہیں، عمر میں کم تھے۔ انہوں نے خواب بھائیوں کو کہہ سنایا، اور جب بھائیوں نے خواب سنا تو بہت خفا ہوئے اور ان کا حسد اور زیادہ ہو گیا۔ اور بھائی ایک دن مل بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یا اسے کہیں دور کی زمین میں پھینک دیتے ہیں، اس کو کہیں دور چھوڑ آتے ہیں، پھر والد کی محبت خالص ہمارے لیے ہوگی۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، بلکہ انہیں راستے کے کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر اسے لے جائے گا۔ اور سب بھائی اس پر متفق ہو گئے۔ جب سارے بھائی اس بات پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو ساتھ لے جائیں گے اور اس کو دور کہیں کسی کنویں میں چھوڑ آئیں گے، تو سب مل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ
جب یہ گھر سے باہر جائیں تو یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا سکیں، اپنے والد سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی بہت فکر کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور پیار نہیں کرتے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور دور نہیں جایا کرتے تھے، اور بھائی اس بات کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے برائی کا عزم کر لیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر جائیں گے اور ساتھ لے کر آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ ہمارے پیارے اور چھوٹے بھائی ہیں، اور ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں، اور بھائی ہمیشہ اکٹھے کھیلتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ جائیں اور اکٹھے کھیلیں؟ کل آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل کو بھیج دیں کہ ذرا وہ کھائیں اور کھیلیں، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے، اور یعقوب علیہ السلام بہت عقل مند اور بردبار تھے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یوسف کی بہت فکر رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل رہو۔ انہوں نے کہا، کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے طاقتور جوان بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دے دی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دی تو بھائی بہت خوش ہوئے اور جنگل کی طرف چل پڑے، اور یوسف کو جنگل کے کنویں میں پھینک دیا، اور ننھے یوسف پر رحم نہ کیا، نہ نے یوسف پر رحم کیا، نہ اپنے بزرگ والد پر رحم کیا۔ یوسف بہت چھوٹے تھے، ان کا دل بھی چھوٹا تھا، کنواں بہت گہرا تھا، کنواں تاریک تھا، اندھیرا تھا کنویں میں، اور یوسف تنہا تھے۔ لیکن اللہ نے یوسف کو بشارت دی اور ان سے کہا، غم نہ کھاؤ اور نہ ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری بڑی شان ہوگی۔ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں ان کے لیے ان کے کیے کی خبر دو گے۔ اور بھائی جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے کام سے فارغ ہوئے اور یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تو اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے؟ کسی نے کہا کہ ہمارے والد کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ہم ان سے کہیں گے، ابا جی آپ نے سچ کہا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس پر کہا، ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک نے کہا، لیکن اس کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈا لیا اور اسے ذبح کر دیا، اور یوسف کی قمیض لی اور اسے رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارے والد ہماری بات پر یقین کر لیں گے۔ رات کے وقت جب سب بھائی واپس آئے، والد کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، ابا جی ہم آگے نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس پیچھے چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا، اور اس کی قمیض کے ساتھ جھوٹا خون لگا کر لے آئے، اور کہنے لگے کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور بڑے بزرگ تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے جب بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض صحیح سالم تھی اور خون میں رنگی ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ من گھڑت ہے۔ اپنے پاس سے انہوں نے قصہ بنایا اور مجھے کہانی سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، بلکہ یہ تو من گھڑت قصہ ہے۔ صبر کیا، اور ان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، بھائی گھر لوٹ گئے اور یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر آرام سکون سے سو گئے، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں، نہ بستر نہ کھانا، اور بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف علیہ السلام نہ سوئے اور نہ کسی کو بھولے،
اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو برابر یاد کرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ باپ بیٹے کو یاد کرتا رہا اور بیٹا باپ کو یاد کرتا رہا، اور یوسف علیہ السلام کہیں کنویں میں تھے، اور کنواں بہت گہرا تھا، اور کنواں جنگل میں تھا، اور جنگل ڈراؤنا تھا، بھیانک تھا، ویران تھا، اور پھر یہ رات میں، اور رات بھی تاریک اور اندھیری۔ پھر یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے ایک محل تک پہنچے؟ اس جنگل میں ایک جماعت سفر کر رہی تھی، انہیں راستے میں پیاس لگی اور کنویں کی تلاش میں لگ گئے۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، انہوں نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا تاکہ ان کے لیے پانی لے آئے۔ آدمی کنویں کے پاس آیا اور ڈول پھینکا، اور ڈول کھینچا، مگر ڈول بھاری تھا، اسے نکالا۔ ظاہر ہے ڈول میں پانی تو نہیں تھا، ڈول میں یوسف علیہ السلام تھے۔ جب ڈول کو کھینچ کر نکالا تو ڈول میں ایک لڑکا تھا، اور وہ لڑکا کون تھا؟ وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ آدمی بہت گھبرایا اور پکار اٹھا، یہ لڑکا ہے۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے چھپا دیا۔ اتنے خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر وہ لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ مصر پہنچے اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے چند کوڑیوں کے مول یوسف کو خرید لیا۔ تاجروں نے اسے فروخت کر دیا اور یوسف کو نہ پہچان سکے۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گئے اور بیوی سے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھنا، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی وفا اور امانت۔ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا، ہرگز نہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا اور مجھے عزت دی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور عزیز کی بیوی طیش میں آ گئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی، اور عزیز نے جان لیا کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف امین ہے۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ اور مصر میں یوسف علیہ السلام کے جمال کا چرچا ہوا۔ جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا، یہ آدمی نہیں بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ عورت غصے میں آ گئی اور یوسف سے کہا، تب تم جیل جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور چند دنوں کے بعد عزیز مصر نے یوسف کو جیل بھیج دیا، اور عزیز جانتا تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں، اور یوسف جیل چلے گئے۔ مصر کا بادشاہ۔ عزیز مصر جو تھا وہ ایک سخت مگر اچھا انسان تھا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو جیل کی نصیحت کیا تھی، اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اور سب جیل والوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی شریف نوجوان ہیں، اور یوسف علیہ السلام بہت بڑے عالم ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں نہایت رحم والا دل ہے۔ جیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کیا اور ان کو احترام سے رکھا۔ یوسف علیہ السلام کا بہت احترام کیا، اور یوسف علیہ السلام سے لوگ خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی، اور ان کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب بتائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ شراب کشید کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی، اور یوسف خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے رب بنا رکھے تھے، اور کہتے کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ پانی کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے اور ہنستے، اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے
اور روتے۔ یوسف انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے اور اللہ نے چاہا کہ یہ جیل میں ہو۔ کیا جیل والے معزز نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا جیل والے رحم مہربانی کے مستحق نہیں؟ کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں؟ کیا جیل والے آدمی نہیں، انسان نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے مگر آزاد اور جرت والے تھے۔ یوسف علیہ السلام مالدار نہیں لیکن سخی تھے۔ بے شک نبی ہر جگہ حق کا بول بالا کرتے ہیں، بے شک نبی ہر زمانہ میں بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دانائی۔ یوسف نے اپنے جی میں کہا، بے شک ضرورت ان دو آدمیوں کو میرے پاس کھینچ لائی ہے، اور ضرورت مند نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، ضرورت مند اطاعت کرتا اور سنتا ہے۔ اگر میں ان دونوں میں سے کچھ کہوں تو ضرور سنیں گے، اور جیل والے بھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی بلکہ ان سے کہا، میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے بیشتر تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا عالم ہوں، یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے تعلیم دی۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے۔ یہاں یوسف کو موقع ہاتھ لگا اور اپنی نصیحت کا آغاز کیا۔ توحید کی نصیحت و واعظ۔ توحید کی نصیحت جب کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فرمایا، یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی، لیکن اللہ اپنا علم ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ اپنا علم مشرک کو نہیں دیتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے میرے رب نے کیوں علم دیا؟ اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا طریقہ ترک کر دیا اور میں نے پیروی کی اپنے آباء ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر، لیکن بہت سے شکر نہیں کرتے۔ یہاں یوسف ذرا سے رکے اور ان سے پوچھا، تم کہتے ہو کہ پانی کا رب، خشکی کا رب، بری رب، بحری رب، رزق کا رب، بارش کا رب، اور ہم کہتے ہیں اللہ جہانوں کا رب ہے۔ بے شک پروردگار تمام کائنات کا رب ہے۔ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے؟ وہ رب جو خشکی کا بھی مالک ہے، جو تری کا بھی مالک ہے، رزق کا بھی مالک ہے، بارش کا بھی مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ ایک رب ہی بہتر ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا ان کا کوئی حصہ آسمانوں میں ہے جن کو تم اپنا رب بناتے ہو؟ زمین، آسمان اور انسانوں کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ پس مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، اور کس طرح خشکی، تری، رزق اور بارش کا رب ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم اور تمہارے آباء نے رکھ لیے۔ حکم، بادشاہی اور زمین اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام اپنے وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں افراد کو خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا، تم میں سے ایک اپنے آقا کا ساقی ہوگا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، اور دوسرے کو پھانسی دے دے گی۔ اور ساقی بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھول گیا اور یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ ایک رات بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ پہلے ان دو افراد نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ بادشاہ کا خواب سنے۔ امیر مصر، مصر کا بادشاہ، مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی، اور یہ 7 گائیں 7 کمزور گایوں کو کھا جاتی ہیں۔
اور بادشاہ نے 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں دیکھی۔ بادشاہ کو اس عجیب و غریب خواب سے حیرت ہوئی اور اپنے ساتھیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی چیز کچھ نہیں، سونے والا بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف بہت ہی فیاض، سخی، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے۔ انہیں تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام نے اس انسان کو تعبیر بتا دی۔ یوسف علیہ السلام سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے آشنا نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کی۔ کہا تم 7 سال تک زراعت کرو گے اور چھوڑ دو جو تم کاٹو فصل سے، مگر بہت کم جو تم کھاؤ، اور اس کے بعد عام قحط ہوگا، اس میں جو تم نے جمع کیا وہ کھاؤ گے تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط سالی 7 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا یوسف علیہ السلام کی طرف، اور جب بادشاہ نے یہ تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا یہ تعبیر کس نے بتائی؟ ساقی نے کہا یہ سچے یوسف علیہ السلام ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے آقا کا ساقی ہوں گا۔ بادشاہ یوسف کی ملاقات کا مشتاق ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ اور میں اسے خالص اپنے لیے رکھوں گا۔ جب بادشاہ کا پیغام یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کرتا ہے، یوسف علیہ السلام جیل سے اس طرح نکلنے پر رضامند نہ ہوئے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ کل جیل میں تھا، اس نے عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوددار تھے۔ یوسف بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا ایلچی آتا اور اس سے بادشاہ کا ایلچی کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ انسان تو فوراً سے جیل سے نکل کے بادشاہ کے پاس چلا جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی جلدی کی، بلکہ بادشاہ کے ایلچی سے کہا میں تفتیش چاہتا ہوں، میں اپنے بارے میں اور اپنے مسئلے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے قصہ سنا۔ بقایا جات اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔